مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور جو نصب کیے ہوئے بت ہیں جو وہاں ان کے نام پہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اسی طرح جو جوئے کے پانسے ہیں، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہذا اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ازلام میں دو اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو وہ جو تیر نکلا کرتے تھے اور ایک پھال نکالنے والے تیر، کہ کل یہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاں آ گیا تو کرنا ہے، نہ آ گیا تو نہیں کرنا۔ ان تمام چیزوں پر اسلام نے پابندی لگا دی۔ شراب سے متعلق احکام ہیں، تھوڑے سے میں وہ بیان کرتا ہوں اسی آیت کی تفصیل میں۔ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل ما یخامر العقل فہو الخمر۔ خمر اصل میں خمر کہتے ہیں چھپانے کو۔ عربی میں جو خواتین کے دوپٹے ہیں نا، اس کو بھی خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سر کو چھپا لیتی ہیں۔ تو خمر کیا کرتی ہے؟ آپ کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، اسلام میں اس کا پینا ناجائز اور حرام ہے۔ تو شراب کے احکام کیا ہیں کہ اگر یعنی جمہور فقہا کے نزدیک یعنی کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں۔ اتفاق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نشے کی ہے اس کو لہو و لعب کے طور پہ استعمال کرنا، لذت کے طور پہ استعمال کرنا، بہرحال یہ حرام اور ناجائز ہے۔ باقی ایک اختلافی مسئلہ اس میں فقہا کا، وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز جس میں نشہ ہو، کیا وہ خارجی استعمال بھی اس کا حرام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خارجی کا مطلب وہ ناپاک بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب اگر کھجور اور انگور کی نہ بنائی جائے، کھجور اور انگور کے علاوہ کسی چیز کی شراب بنائی جائے تو اندرونی استعمال تو نشے کی وجہ سے حرام ہوگا، لیکن بیرونی استعمال اس کا جائز ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور دیگر فقہا کے نزدیک وہ اس میں اور انگور کھجور کی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی الکوہلک چیز ہوگی نا تو اس میں اور انگور کھجور کی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک جو دلیل ہے کل ما یخامر العقل فہو الخمر، حدیث میں آتا ہے ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کر دے وہ خمر ہی ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے خمر حرام ہے، اور اس کو قرآن نے رجسن بھی کہا ہے، ناپاک ہے، گندی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی بھی چیز جس میں نشہ ہو حدیث کے مطابق وہ خمر ہے، اور خمر کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہے کہ وہ رجس ہے اور ناپاک ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ خمر جو ہے نا، ایک خمر کا لفظ یہ جو جب ہم قرآن کی تفسیر کریں گے نا خمر کسے کہتے ہیں، تو اس میں عربی لغت کو دیکھنا پڑے گا۔ عربی لغت میں جو خمر ہے وہ شراب اور کھجور کی شراب، یعنی انگور اور کھجور کی شراب کو کہا جاتا تھا۔ کھجور اور انگور کے علاوہ جو شراب ہے اس کو خمر نہیں کہا جاتا تھا، اس کو مسکر تو کہا جائے گا، نشہ آور چیز۔ خمر کا لفظ عربی لغت میں یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جو صرف کھجور اور انگور سے بنائی جاتی تھی۔ وہ الگ قسم کی شراب ہوتی تھی، عرب اس کے بہت عادی تھے اور بہت زیادہ اس کے یعنی جو ان کے ہاں جو رائج تھی اس کو وہ خمر کہا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی خمر کے لفظ کی تشریح کریں گے نا تو اس میں عربی ڈکشنری کو دیکھا جائے گا۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ کل ما یخامر العقل فہو الخمر، ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں فطور پیدا کر دے وہ خمر ہے، تو اس کا مطلب وہ خمر کی طرح ہے، وہ یعنی حکم اس کا وہی ہے جو خمر کا ہے، اور حکم پینے میں یعنی وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے شراب کا پینا حرام ہے، تو کوئی بھی چیز جو نشہ پیدا کرے گی وہ بھی حرام ہی ہوگی جیسے کہ خمر حرام ہوتی ہے۔ تو حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر وہ چیز جو کھجور اور انگور کے علاوہ نشے والی بنائی جائے اس کو آپ خمر کہنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی لفظ کے لیے جب آپ کوئی لفظ وضع کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈکشنری کو اور لغت کو دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں بھی اس لفظ کی جب تشریح آپ کریں گے نا، حدیث میں جو خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ جب اس کی تشریح کریں گے تو عربی ڈکشنری ہی کو دیکھا جائے گا، عرب کے عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرب اس کا کیا مفہوم مراد لیتے تھے۔ تو عرب اس کا جو مفہوم مراد لیتے تھے وہ کھجور اور انگور کی شراب کو کہا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل میں فطور پیدا کر دے وہ خمر ہے، تو مطلب یہ خمر کی طرح ہے،
یعنی عین خمر نہیں ہے، کیونکہ حدیث لغت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، عربی گرامر کے لیے نہیں ہے، یہ عربی زبان سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کا تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے، تو پینے میں ہم اس کا حکم لگائیں گے۔ اور قرآن نے اس خمر کے بارے میں قرآن میں جو خمر کا لفظ ہے، تو خمر جو عربی ڈکشنری میں جو خمر کا جو مفہوم ہوگا، یہاں ہم وہی مفہوم لیں گے، اور اس میں جو ناپاک اور نجس کہا گیا ہے وہ کھجور انگور کی شراب کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شراب وہ پینا تو حرام ہے مسکر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہر نشہ آور چیز حدیث میں آتا ہے حرام ہے، وہ شراب ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس کا خارجی استعمال کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ یعنی باہر سے وہ ناپاک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ اور جب قرآن و سنت کسی چیز کے بارے میں خاموش ہوتا ہے تو ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہی ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے اس قول کا فائدہ اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی الکحل ہیں ان میں تو یعنی الکحلی خوشبوئیں ہیں، ان کا بیرونی استعمال جائز ہو گیا ہے۔ تو یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو جمہور فقہا کی رائے سے اختلاف تھا، اس کا آج فائدہ یہ ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھائے نہیں، پوری دنیا ہی اٹھا رہی ہے، کیونکہ الکحل کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے مختلف چیزوں میں کہ اگر آپ اس کے بیرونی استعمال کو بھی ناجائز کہتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ حرج میں پڑ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے آج دنیا میں امام ابو حنیفہ ہی کے قول کو زیادہ تر فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ جو الکحلی خوشبوئیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط کرتا ہے، جمہور کے قول پر عمل کرتا ہے، تو بھی گنجائش ہے اس کی، یعنی گنجائش کیا، احتیاط تو بہرحال احتیاط ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ امام ابو حنیفہ دوسری جو بھی نشے کی چیزیں ہیں ان کو عین خمر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی دیکھیں جو خمر ہے نا، خمر جو کھجور اور انگور سے بنائی گئی شراب ہے، وہ تو ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے آپ کو اس سے نشہ پیدا نہ بھی ہو، کیونکہ قرآن نے اس کو ناپاک قرار دے دیا۔ جب ناپاک ہے تو ایک قطرہ بھی نہیں اتار سکتے آپ۔ لیکن کھجور اور انگور کے علاوہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ امام حنیفہ اس کو خمر نہیں مانتے تو اس کو حرام کہتے ہیں نشے کی وجہ سے، تو اس لیے ان کا فتویٰ اس زمانے میں بھی بڑا اختلاف ہوا تھا اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دیگر فقہا نے بہت اختلاف کیا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ بھئی جو بھی الکحلک چیز ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہاں بھی دوسرے فقہا سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے حرمت کی وجہ یہ آیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خمر میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، نشہ ہونا، یعنی ہم نے اس کو اس پر قیاس کیا ہے خمر پر، تو نشے کی وجہ سے وہ حرام ہے، لہذا اتنی مقدار میں پینا جس سے نشہ پیدا نہ ہو۔ تو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وہ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے پیتا ہے بشرطے کہ نشہ پیدا نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس بارے میں فقہاء کرام نے امام حنیفہ کے قول کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں شراب کی طرف چلے نہ جائے، کیونکہ اتنی تھوڑی مقدار میں آپ نے پی لیا اور آپ کو نشہ پیدا نہیں ہوا، پھر آپ نے تھوڑا زیادہ پی لیا اور پھر نشہ پیدا ہوا، آپ اس کے عادی ہو گئے۔ لہذا اس مسئلے میں جو فقہاء حنفیہ نے ہمیشہ سے امام حنیفہ کے قول کے خلاف ہی فتویٰ دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں شراب یعنی جس میں نشہ ہو، چاہے وہ کھجور اور انگور کی بنی بھی نہ بھی ہو، یعنی وہ خمر نہ بھی ہو، تو بھی اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس قول کا ہمیں بہت فائدہ ہوا، امام حنیفہ کے اختلاف کا۔ وہ فائدہ یہ ہوا کہ آج بہت ساری دواؤں میں الکحل ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہومیوپیتھک کی تو جتنی دوائیں ہیں وہ ساری الکحل سے ہی بنتی ہیں، یعنی سب میں الکحل ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی امام حنیفہ کے قول کا فائدہ یہ ہو گیا کہ چونکہ ان کے نزدیک وہ کھجور اور انگور کی الکحل اگر نہ ہو تو وہ حرام جب ہوگی جب اس میں نشہ ہو، یعنی اتنی مقدار میں۔ تو دواؤں میں اس کی بہرحال گنجائش اس قول پہ دی جا سکتی ہے، اور دے رہے ہیں علماء کرام کہ اگر دوا کے طور پر کوئی الکحل استعمال کرتا ہے تو اتنی مقدار میں جس سے نشہ پیدا نہ ہو وہ دوائیں استعمال کرنا جائز ہے۔ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں بھی اسی بیس پہ جائز قرار دی گئی ہیں کہ ان میں نشہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اتنی معمولی مقدار میں الکحل ہوتی ہے۔ تو یہ فقہا کے اختلاف کا ایک فائدہ ہوتا ہے، جو اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، پوری امت کا اجماع ہو جاتا، تو آج بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے گنجائش کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ذرہ برابر بھی نشہ ہے تو اتنی تھوڑی مقدار میں بھی اس کو پینا کہ نشہ پیدا نہ ہو وہ بھی ناجائز ہے۔ فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے، اور یہی ہماری نظر میں راجح قول ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہوگی، جیسے دواؤں میں ضرورت ہوتی ہے، ہومیوپیتھک دوا میں ضرورت ہے، تو پھر الکحل کا اتنا استعمال کرنا جس سے آپ کو نشہ پیدا نہ ہو، اس کی گنجائش ہے۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ خمر جس کو قرآن نے خمر کہا ہے، عرب کھجور اور انگور کی خمر کو، شراب کو خمر کہا کرتے تھے، تو وہ تو بالکل حرام ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کو ناپاک کہہ دیا۔ اور جو شراب کھجور اور انگور کے علاوہ سے بنائی جائے اس میں جمہور فقہا تو وہی رائے کے حامل ہیں جو خمر کا حکم ہے، لیکن امام حنیفہ کا قول اس میں مختلف ہے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ اس کا خارجی استعمال جائز ہے، جیسے کہ آپ الکوہلک پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اندرونی استعمال اتنا جس سے نشہ پیدا نہ ہو، اگر ضرورت ہو اس کی، جیسے دواؤں میں ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے طور پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے یہاں پہ جوے کے بارے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جوا اور جوے کے مشابہ جو چیزیں وہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع کیا ہے۔ غرر کا مطلب جس میں ذرہ برابر بھی دھوکے کا چانس ہو۔ اس کی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں مثالیں دی تھیں، جیسے آپ نے مچھلی کے تالاب میں مچھلیاں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی ہیں، بس آپ نے دوپل میں خرید لی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ، کسی کے پارک میں وہ پرندہ ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اتنے کا میں تمہیں بیچتا ہوں، وہ تم پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، ہو سکتا ہے آپ پکڑ سکیں، ہو سکتا ہے آپ نہ پکڑ سکیں۔ تو اس قسم کی جہاں بھی غیر یقینی خرید و فروخت کی صورتحال ہوگی وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی بیس پہ انشورنس بھی حرام اور ناجائز، اور ان کے جواز کے جتنے دلائل دیے جاتے ہیں، آج بہت سے لوگ جدت پسندی کی طرف مائل ہیں اور وہ اس طرح آڑی ترچی خرید و فروخت کو جائز قرار دے دیں، تو یہ سب غلط ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن نے جس جوے کو حرام قرار دیا اس سے غریبوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ قرآن نے بتا دیا کہ اس میں کتنے ہی فائدے ہیں مگر یہ ناجائز ہے۔ جوے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جوا کہتے ہیں داؤ پہ رقم لگانا کسی غیر یقینی معاملے کے ساتھ، جس میں پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، اور آپ پیسہ یا تو آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا یا آپ کا پیسہ وہ بہت زیادہ پیسہ لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو کاروبار میں بھی ہوتا ہے، آپ نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی دکان میں مال ڈالا اور مال بکا ہی نہیں تو آپ کا تو سارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو بات یہ کہ آپ کا سارا پیسہ ڈوبا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عوض میں آپ کو وہ سارا سامان مل گیا ہے، اور وہ سامان مارکیٹ میں بک نہیں رہا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سامان کے تو آپ مالک ہیں نا۔ جوئے میں تو آپ کسی چیز کے مالک نہیں رہتے، آپ نے پیسہ لگایا، 1 کروڑ روپے لگائے، یا تو 1 کروڑ چلے گئے یا وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کے لانے کا ذریعہ بن گئے، تو زیرو پہ آ جاتا ہے انسان۔ تو جوئے کو عام جو خرید و فروخت میں جو نقصان ہو رہا ہے نا اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں میں مسئلہ بیان کروں پرائز بانڈ، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 50 روپے کا ایک بانڈ خریدا، تو اگر ہمارا نام نہیں نکلا، اس میں انعام نہیں آیا قرعہ اندازی میں، تو ہمیں وہ پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ تو یہ جوا کہاں سے ہو گیا؟ اس میں ہماری رقم ڈوب تو رہی نہیں ہے، تو یہ جوا نہیں ہے، اس میں آپ کی رقم ڈوبتی نہیں ہے، لیکن آپ 50 روپے کے بدلے میں جو چیز خرید رہے ہیں اس کا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کیا خرید رہے ہیں آپ کا 1,00,000 روپے کا بھی انعام نکل سکتا ہے اس میں، اور آپ کا اس میں 25 روپے کا بھی انعام نکل سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر یقینی طور پہ آپ کی رقم لگ رہی ہے نا، تو یہ غیر یقینی بے یہی اسلام میں ناجائز ہے۔ اور اگر کیش کی رقم میں آپ کا انعام نکل رہا ہے تو یہ خالص سود ہے۔ 50 روپے پہ آپ کا انعام نکل گیا جی، 1,000 روپے نکل گیا فار ایگزامپل، تو 50 روپے کے بدلے میں آپ کو جو 1,000 کا نوٹ مل رہا ہے یہ خالص سود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود میں تو یہ شرط ہے کہ آپ کو 50 کے بدلے میں زیادہ رقم دی جائے گی۔ جیسے میں کسی کو 50 روپے دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں مجھے 50 روپے کے بدلے میں 50 روپے ہی چاہیے، میں آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ 50 کے بدلے میں مجھے 100 روپے دیں، مجھے 50 روپے چاہیے۔ آپ گئے اور آپ 1,000 روپے لا کے دے دیا آپ نے کہ بھئی آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، 50 روپے دیے تھے، میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، واپسی میں 1,000 روپے دے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ مشروط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے تو واپسی پہ بڑھا کے لوٹاتے تھے اس کو۔ کسی سے آپ نے 100 درہم قرضہ لیا تو واپسی میں اس کو 110 درہم دے دیے، 150 درہم دے دیے، 101 درہم دے دیے، بڑھا کے دیا کرتے تھے واپس آپ، یہ آپ کی عادت تھی۔ یہ جائز ہے، کیوں؟ ایگریمنٹ نہیں ہے پہلے سے۔ سود میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اگر 100 درہم دیے تو یہ ایگریمنٹ ہے کہ واپسی 101 درہم کی ہوگی، تو جہاں ایگریمنٹ آئے گا یہ حرام ہو جائے گی رقم۔ یہ ایگریمنٹ نہ ہو لیکن عرف یہ بن چکا ہو تو المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی جیسے شرط ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے دیے، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں لگایا، لیکن عرف یہ چل رہا ہے کہ جب زید بکر کو 100 روپے دے گا تو بکر واپسی میں 101 ہی لوٹائے گا، یہ عرف ہو گیا، تو یہ بھی ایسے ہی جیسے شرط ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ویسے کوئی اپنی خوشی سے دے دے تو جائز ہے بالکل۔
تو پرائز بانڈ کو آج بعض لوگ جائز کہہ رہے ہیں، جدید قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مشروط معاہدہ تو ہے نہیں، آپ نے 50 روپے دیے، انعام آپ کا 1000 کا بھی نکل سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا، تو شرط کا مطلب تو لازمی نکلے گا۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ناجائز کو ایک جو ہے نا، آپ نے ایک الفاظ ایسے دے دیے، ایک تعویل کر کے آپ نے اس کو جائز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں مشروط ہے، لیکن شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ نام نکلا تو دیں گے آپ کا قرآن اندازی میں، نام نہیں نکلا تو نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا قرآن اندازی میں نام آئے، سامنے والا نہ دے، آپ عدالت میں کیس بھی کر سکتے ہو اس کے خلاف، تو یہ تو مشروط تو ہو گیا، لیکن یہ مشروط غیر متعین ہے کہ بھائی جس کا، یعنی ہر ایک کو نہیں دیں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو دیں گے، تو اس لیے پرائز بانڈ بھی اسی بیس پہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اسلام نے سیدھے سادہ طریقہ خرید و فروخت کا بیان کیا، اسی میں اپنے آپ کو بند رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا اور سود کی ہمیں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی، تو ہم نے خرید و فروخت کے 99، اگر 100 دروازے تھے نا تو 99 کو ہم نے احتیاطاً بند کیا اور ایک دروازہ ہم نے کھولا ہے۔ تو جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی نے سود کی تفصیل نہیں بیان کی، تو مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو سود کے حکام ایسے جو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیے، کچھ کو مبہم رکھا، اور وہ مبہم اس لیے کہ بعد کے فقہا اس کو قیاس کریں سود کے اوپر، اس کو جوئے پر قیاس کریں، اس کو سود پر قیاس کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے 99 دروازے بند کیے اور ایک دروازہ کھولا ہے۔ تو وہ دروازہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے جو خرید و فروخت کا ایک تمیز سے طریقہ ہے، جو آپ اپنی چیز کسی کو دکھا کے بیچیں اور آپ اس سے خریدیں، اس کو قیمت بتائیں، ایک چیز آپ کے قبضے میں آ جائے اور آپ آگے اس کو فروخت کر دیں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ آج کل ایک بڑا بزنس چل رہا ہے، ایک پوری چین بنتی چلی جاتی ہے، مختلف ناموں سے یہ بزنس ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک پروڈکٹ بیچتا ہوں، وہ پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ویلیو ہوگی مثال کے طور پر 1000 روپے ویلیو ہے، لیکن وہ پروڈکٹ میں آپ کو بیچتا ہوں 2000 کی۔ آپ 2000 کی مجھ سے کس خوشی میں خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ مارکیٹ میں 1000 کی مل رہی ہے۔ آپ 2000 کی مجھ سے اس چکر میں خریدتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ آپ نے اگر 5 آدمیوں کو بکوا دی، یعنی 5 مزید لوگوں کو آپ نے کسٹمر بنا دیا اور 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ 2,000 میں بیچ کے 5 دونی 10,000 روپے آپ نے کما لیے، تو یہ 5 آدمیوں کا تو کمیشن آپ کو الگ سے ہم دیں گے، آگے وہ 5 آدمی میں سے ہر آدمی جتنوں کو بیچے گا ان کے کمیشن میں سے بھی کچھ کمیشن آپ کو بھی ملے گا، کچھ ہمیں بھی ملے گا، تو ایک چین بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ 25 آدمی آگے 5 کو بیچیں گے، ان کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آج کل یہ بزنس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ ایک چیز کی مارکیٹ میں ویلیو 1000 روپے ہے، آپ اس کو 2000 کی اس لیے خرید رہے ہو کہ میں آگے 5 کو بیچ کے یہ جو 2000 ہے نا یہ میرے کور ہو جائیں گے، اور اگر 5 کو وہ آپ آگے نہ بیچ سکے تو یہ آپ کا جو 1000 اضافی لگا یہ آپ کا ڈوب جائے گا، تو یہ بھی جوا ہی ہے، کیونکہ آپ اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھ رہے ہوتے، آپ کو یہ دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ یار میں آگے 5 کو یہ پہنا دوں گا، اور پھر وہ 5 جن کی میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ 5 آگے جتنے بھی 5 کو 5 کو یعنی 25 کو پہنائیں گے، اس کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، تو یہ آپ کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ چین کی طرح وہ پروڈکٹ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ کروڑ پتی بن گئے یہ بزنس کر کے۔ اس کا نقصان وہ ہوگا جو آخر میں جو لوگ بچیں گے نا، جو آخر میں بچیں گے لوگ جنہوں نے ایک سستی چیز ڈبل قیمت پہ خریدی اور آگے وہ کسی کو پہنا ہی نہیں پا رہے، تو ان کا یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ عقد کے اندر جو ایک شرط لگی ہوئی ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ کو میں بیچ رہا ہوں، اور شرط ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے آگے 5 کو اگر بیچا تو ان کا کمیشن بھی آپ کو میں دوں گا، اور ان 5 نے آگے والوں کو بیچا تو ان کا کمیشن بھی آپ کو میں دوں گا۔ تو اگر یہ شرط نہ لگی ہوئی ہو تو معاملہ جائز ہے، لیکن یہ چونکہ اس معاہدے کا حصہ ہوتی ہے تو خرید و فروخت میں اس طرح کی شرط لگا دی آپ نے، اس سے بھی معاملہ فاسد ہو گیا ہے، اور اس میں بھی جوئے کا ایک بہت بڑا شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو لوگ اپنی رقمیں داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ گولڈن کی والے یہ کام کر رہے تھے، ان کا دفتر بھی تھا، وہاں یہ پریزنٹیشن پیش کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ بزنس آپ نے کرنا ہے، تو میں شرعی مسائل سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک فتویٰ لکھنا تھا ان کے بارے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو میں گیا وہاں، پورے ان کی میں نے وہ جو ان کی لیکچر تھا وہ میں نے اٹینڈ کیا،
اس میں وہ یہی سمجھا رہے تھے، ایک جوسر مشین تھی، اور جوسر مشین کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فروخت کرتے ہیں اور پھر آپ آگے 50 آدمیوں کو بیچیں یا 5 کو بیچیں، اس کا کمیشن، پھر وہ آگے 50 کو بیچیں، اس کا کمیشن۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس مشین کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی وہ لے رہے تھے۔ تو باقی اس مشین کے اتنے انہوں نے یعنی وہ فضائل بیان کیے، تو وہ مشین حقیقت میں کوئی بھی اس نیت سے نہیں خرید رہا ہوتا۔ وہ جوسر مشین مارکیٹ میں آپ جا کے خرید لیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن لوگ جا کے ان سے کیوں خرید رہے ہیں؟ اس لالچ میں کہ آگے ہم سے 5 آدمی خریدیں گے اور وہ 5 آگے جب بیچیں گے تو اس کا کمیشن بھی ہمیں ملے گا۔ تو بھائی سیدھا آپ ایک پروڈکٹ ہے، اگر لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے کروڑ روپے اس کی قیمت لگا دو، مگر آپ یہ شرطیں نہ لگاؤ، جس نے لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا۔ اب لوگ اس مشین میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، مشین کا لیبل ہے، دلچسپی کسی اور چیز میں ہے کہ اتنے لوگ آگے اس کو چین کی طرح پھیلاتے چلے جائیں گے، ہمیں ان سب کا کمیشن ملے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو آخر میں چند لوگ باقی بچ جائیں گے نا، جو کسی کو پہنا نہیں سکیں گے، ان کا دیوالیہ ہو جائے گا، ان کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ ساری اس طرح کی جو غیر اخلاقی قسم کے خرید و فروخت کے طریقے ہیں نا، جن میں آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں لے رہے، آپ کی دلچسپی اصل میں ایک پیسہ پھنسانے میں ہے دلچسپی، تو یہ تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں کہ آپ پیسہ اس نیت سے پھنسا رہے ہو کہ یعنی ہونا یوں چاہیے تھا کہ یہ سیدھا یوں کہتے کہ بھائی آپ ہمیں، یعنی کمپنی یہ کہتی کہ آپ ہمیں 10,000 روپے دو، ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جو آپ کو 10,000 روپے دے گا نا، تو آپ نے یعنی جو آپ کو ہم کو 10,000 آپ کے ریفرنس سے دے گا، ہم آپ کو اس کا کمیشن دیں گے۔ وہ 10,000 کیوں دے گا؟ اس کو بھی یہی لالچ دی جائے کہ تم لوگوں سے 10,000 اکٹھے کرو، اس لیے کہ آگے جس نے اکٹھے کیے اس کا بھی ہم کمیشن آپ کو دیں گے۔ تو وہ 10,000 مقصد پیسے سے پیسہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ بیچ میں گھسیڑ دی جاتی ہے جس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ طریقے ناجائز ہیں، تو سیدھے سادہ طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے۔ ہم بہت سارے غیر مسلموں سے طریقے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، ان کا تو مقصد ہے کسی بھی طرح سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، اس میں وہ کسی اخلاقی پابندی، بس وہ دیکھتے ہیں چرس نہیں ہونی چاہیے، ہیروئن نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہ بیچیں مارکیٹ میں، باقی جو بیچ رہے ہیں جس طرح سے بیچیں۔ تو اس سے پیسے کی جو تقسیم ہے وہ نیچرل نہیں رہتی، اس سے چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا چلا جاتا ہے، وہ دولت مند بنتے چلے جاتے ہیں، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نیچرل تقسیم کے طریقے نہیں ہیں، اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری غیر اخلاقی خرید و فروخت کے طریقے ہیں جن پر اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ بتوں کے سامنے الانصاب، بتوں کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے ان کے تقرب کے لیے، تو آج بھی کوئی قبروں پہ جانور ذبح کرتا ہے بزرگ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو ان جانوروں کا بھی یہی حکم ہے، یہ سب ناپاک ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے وہ دشمنی اور نفرتیں پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی کیا ہماری اس نصیحت کے بعد تم باز آؤ گے شراب اور جوئے سے؟ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، انتہائی نہ ہم باز آ گئے، اور سب نے مٹکے اپنے شرابوں کے توڑ دیے۔ تو یہاں اللہ نے شراب اور جوئے کا ایک نقصان بیان کیا ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ اس سے دشمنیاں پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی متجدد اٹھ کے کہے، اور کوئی جدید پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں کہ ہم جو جوا کھیلتے ہیں اس کے بعد تو ہم گلے مل کے جاتے ہیں، ہمارے درمیان تو کوئی نفرت نہیں پھیلتی، اور ہم تو 20 سال سے شراب پی رہے ہیں، آج تک ہمیں کسی سے نفرت نہیں، ہم تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اچھا بعض یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو شراب پیتے ہیں مگر ہمیں وہ اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے، اور نہ ہمیں ذکر سے روکتی ہے شراب، جب ہم نشہ اترتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جب اللہ نے آرڈر دیا تو ان کی کوئی حکمت بیان کی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ بے حیائی سے ہمیں روک رہی ہے اور نماز ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب روزے کی حکمت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو خوب سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن میں اس طرح کی کوئی حکمت بیان ہوتی ہے نا, تو یہ اس حکم کی حکمت ہوتی ہے, علت نہیں ہوتی. علت اور حکمت میں کیا فرق ہے, اس کو نہ سمجھنے سے آج بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کے احکام کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں, اس کے احکام کو تبدیل کر رہے ہیں. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کی اصل ریزن, اصل وجہ. جیسے قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیوں قائم کرو؟ لذکری, میری یاد کے لیے. اب ذکری فرقہ ہے کراچی میں اور بلوچستان میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, وجہ کیا ہے؟ تاکہ میری یاد ہو. تو ہم ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذکری فرقہ یہی کرتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ تسبیح پڑھتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا مقصد تو تھا اللہ کو یاد کرنا نا, تو ہم ویسے ہی یاد کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, یہ جو قرآن کہہ رہا ہے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو, یا نماز کا مقصد ہے بے حیائی سے روکنا, یہ تمام چیزیں نماز کی حکمتیں ہیں, وجہ نہیں ہے نماز فرض ہونے کی. نماز کی فرضیت کی اصل وجہ وہ آیتیں ہیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو ایک ریزن ہے, ایک حکمت ہے, ریزن نہیں ہے, حکمت ہے ایک. حکم کا مدار کبھی بھی حکمتوں پر نہیں ہوتا, علتوں پر ہوتا ہے. علت کہتے ہیں اصل وجہ کیا ہے اس کی. تو اصل وجہ جو ہے نا وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا, 5 ٹائم نماز, یا روزے کا حکم دیا, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب کسی کے اندر تقوی پیدا نہ بھی ہو تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا. رمضان کا روزہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو 10 سال سے روزے رکھ رہا ہوں, چونکہ مجھے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, تو مجھے یہ حکمت حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں. روزہ چھوڑے گا ڈبل مجرم ہو جائے گا وہ. تو روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا, اور نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی اس کو, چاہے وہ حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ وہ حکم جو شریعت نے نماز یا روزے کا دیا ہے, وہ بیس, اس کی بیس اس پر نہیں ہے کہ یہ حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں, اس کی بیس ان آیتوں پر ہے جن آیتوں میں ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں. سورہ حجاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے ایمان والو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کو, اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو پراپر پردہ کیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا, یعنی منافق لوگ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا یہ پردے میں ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ آزاد عورتیں, یہ باندیاں نہیں ہیں. تو باندی کو پردے کا حکم نہیں ہے شریعت میں, تو آزاد عورتیں باندیاں نہیں ہیں. تو اب یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تمام مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا, اور ہمیں نہیں ملتا اس کے بعد اسلامی تاریخ میں کبھی کسی عورت کے بارے میں کسی عالم مفتی نے فتویٰ دیا ہو کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلنا جائز ہے. لیکن آج آپ کو بعض ایسے متجددین ملیں گے, وہ کہیں گے دیکھو اس وقت جو حکم دیا گیا تھا عورت کو پردے کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین آزاد عورتوں کو چھیڑتے تھے باندی سمجھ کے. تو جب عورتوں نے پردہ کر لیا تو پردے والی عورتیں پہچانی جاتی تھی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں, تو لہذا منافقین ان کو چھیڑتے نہیں تھے. تو آپ تو منافقین ہے ہی نہیں, اب تو چھیڑ چھاڑ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی حکمت ایک بیان کی جا رہی ہے کہ پردے میں عورت محفوظ ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں پردہ کر کے عورت محفوظ نہ ہو رہی ہو یا بغیر پردے کے محفوظ ہو رہی ہو تو وہاں پردے کے احکام ہی معطل ہو گئے. کیونکہ صحابیات, تابعیات, پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ کا خطرہ ہو یا نہ ہو, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام صحابیات نے پردہ کیا, امہات المومنین نے پردہ کیا, نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا, اور اس کے بعد تابعین, تبع تابعین. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن نے ایک وجہ بیان کی ہے نا, یہ تو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ اس پر مدار ہے. تو یہ یعنی فقہ کی اصطلاح ہے, کیونکہ لوگ اصول فقہ پڑھتے نہیں ہیں, پراپر طریقے سے عالم مفتی بنتے نہیں ہیں, اور وہ ویسے ہی اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن کی ٹرم سے, اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے. تو پردہ بہرحال فرض ہے, چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. تو یہ خوب سمجھ لیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے,
تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر اس معاشرے میں شراب اور جوئے سے نفرتیں پھیل رہی تھیں اور پھیل سکتی ہیں، تو سد باب کے لیے قرآن نے پابندی لگا دی۔ اب اگر کسی معاشرے میں شراب پینے سے نفرتیں نہیں پھیل رہی بالفرض، جوا کھیلنے سے نفرتیں اور لڑائیاں نہیں پھیل رہی بالفرض، تو بھی جوا حرام ہی رہے گا، شراب حرام ہی رہے گی، کیونکہ یہ حکمت کے طور پر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، اس لیے ہم نے گویا اس لیے حرام کیا۔ یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ علت یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور پانسے اور یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچ لو، اس سے تمہیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی کسی نے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو شراب پیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی نفرت نہیں ہوتی کسی سے، اور نہ ہم نے آج تک کبھی لڑائی کی، سب نے مٹکے بہا دیے۔ ان کو سب کو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے میں اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو اس میں الگ الگ فرد کو نہیں دیکھا جائے گا یا الگ الگ قوموں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ قوم چونکہ شراب پی کے اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور بہت سی قومیں تو ایسی شراب پی کے نشہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنے نشے کے عادی ہو چکے ہیں، تو حرام پھر بھی حرام رہے گی وہ۔ تو اس لیے یہ خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح کوئی شراب پی کے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو بھی حرام ہی رہے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر اور یہ نماز سے غافل کر دیتی ہے تو مجھے تو غافل نہیں کر رہی، پھر بھی حرام ہی رہے گی بھائی اگر آپ کو غافل نہیں بھی کر رہی ہے۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ قرآن نے جو حکمت بیان کی ہے نا کہ شراب میں کی جو برائی قرآن نے بیان کی ہے، تو یہ برائی آج بہرحال موجود ہے۔ یہ تو میں نے پوری تفصیل اس لیے بیان کی کہ بالفرض اگر شراب میں اور جوئے میں آج یہ برائی نہ بھی ہو تو بھی شراب اور جوا حرام رہے گا بالفرض، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو یہ دونوں خرابیاں آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ جن معاشروں میں شراب پی جاتی ہے وہاں قتل ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ جن معاشروں میں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان اس لالچ میں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کہ شاید میں کروڑوں جیت لوں، لیکن وہ کروڑوں چلے جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بھی کچھ دن پہلے یورپ کا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک کالے نے شراب پی ہوئی تھی، ایک بے گناہ لڑکی کو مارا اس نے نشے میں، اور اس کے پورے دانت توڑ دیے اس کے، اور شراب کی وجہ سے کوئی کیس بھی نہیں بنا اس کے اوپر، تھوڑا بہت جرمانہ دینا پڑا اس کو۔ تو آج بھی نقصانات، دنیا میں زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں وہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شراب اور جوئے میں نقصان نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، بہت زیادہ آج بھی نقصان ہے اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ اب میں ایک آخری شرعی حکم بیان کر کے میں پھر اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ آخری شرعی حکم یہ ہے اس آیت سے متعلق کہ پوری دنیا میں شراب پینے والے کو ایک معذور سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ نشے میں کوئی جرم کر بیٹھے، جیسے دنیا میں لا یہ ہے کہ آپ نے شراب کے نشے میں کسی کو قتل کر دیا تو آپ کو سزا کم ملتی ہے، آپ شراب کے نشے میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو سزا کم ملتی ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ بتایا، ہمارے ایک دوست نے یورپ کا کوئی واقعہ سنایا کہ ایک کالے نے ایک خاتون کے جو ہے وہ زور سے نشے میں مکہ مارا، اس کے پورا جبڑا ہی پھاڑ دیا بیچاری کا۔ انہوں نے بتایا اس پہ بہت کم جرمانہ آیا، کیونکہ وہ نشے میں تھا، تو نشے میں تو معذور ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں شراب کو کہیں بھی عذر نہیں سمجھا گیا ہے، خوب سمجھ لیں۔ شراب پی کے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص، حالانکہ ذرا سے شبہ سے قصاص ساقط ہوتا ہے، لیکن یہاں قصاص ساقط نہیں ہوگا۔ قاتل کو سے قصاص لیا جائے گا، مقتول کے ورثہ کو کہا جائے گا آپ بھی اس کی گردن اڑا سکتے ہیں، یعنی حکومت تعاون کرے گی ان کے ساتھ۔ یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا کہ جی میں تو نشے میں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ کر دیا شراب پی کے تو پوری دیت لی جائے گی، شراب کی وجہ سے دیت میں 5 روپے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، تو شریعت میں نشہ قابل عذر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو آپ نے یہ کام اگرچہ بے ہوشی کی حالت میں کیا ہے، لیکن آپ بے ہوشی میں لائے اپنے آپ کو خود ہیں۔ اس وقت تو آپ کو اختیار تھا نا، شراب کی بوتل رکھی تھی آپ نے کیوں پی؟ تو یہ جرم تو آپ نے اختیار سے کیا ہے۔ تو شریعت تمام جرموں کی نسبت آپ کی طرف کرے گی کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ کو معذور نہیں سمجھے گی۔